أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر سورتوں میں 103 نمبر ہے۔ سورت کا 30 پارے کی سورت ہے۔ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے تو مختصر صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن مختصر صورت میں اللہ تعالی نے سارے مضامین کا خلاصہ، پورے قرآن کریم کا خلاصہ جمع فرما دیا۔ صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو سورہ عصر کو ایک دوسرے کو سناتے، یعنی اس کا مضمون اور اس میں بیان کیے گئے مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے اہم ہیں کہ ان کو ہر وقت ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے صحابہ ایک دوسرے کو جب بھی ملاقات کرتے یہ سورت سنا دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اگر اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتے، صرف سورہ عصر نازل کرتے تھے تو یہ ایک سورت، اس میں انسان غور و فکر کر کے ہدایت پا سکتے تھے، ہدایت پر آ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے تھے۔ ویسے تو پورے قرآن میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں، رہنمائیاں ہیں، پیغامات ہیں، نصیحتیں ہیں، لیکن یہ ایک صورت ایسی ہے کہ جو سارے قرآن کی طرف سے کافی مانی جاتی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے سے مراد یہی زمانہ ہے جس میں دن رات ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں، صبح ہیں، شام ہیں، راتیں ہیں، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اور اسی دن رات سے، صبح و شام سے، رات دن سے انسان کی زندگی کا تعلق ہے۔ انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انہی دن راتوں سے، صبح اور شام سے جوڑ دیا ہے۔ اگر کسی کی زندگی 60 سال 70 سال ہے تو اس کی زندگی میں 60 سال کا مطلب ہر سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر مہینے کی 30 دن کی 30 راتیں، 30 دن اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو زمانے کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے زمانے سے، دن رات سے، صبح و شام سے، مہینوں سے، دنوں سے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والعصر، عصر کے معنی زمانے کی قسم، دن رات کی قسم، صبح و شام کی قسم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے انسان، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، کے حقیقت میں انسان لفی خسر، خسر کہتے ہیں خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سارے انسان خسارے میں ہیں، وہ اپنے زمانے کے دنوں کو، راتوں کو، سالوں کو، مہینوں کو ضائع کر رہے ہیں، خسارے میں ہیں۔ قسم کھائی، انسان کو متوجہ کیا اور یہ بتایا کہ بہت انسانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ اس زمانے میں رہتے ہوئے اس زندگی کو ضائع کر رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 4 خوبیاں، 4 کام، 4 اعمال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ انسانوں میں سے جنہوں نے ان 4 کاموں کو، 4 اعمال کو، 4 چیزوں کو اپنا لیا، ان کی پابندی کر لی، تو وہ خسارے سے بچ گیا، نقصان اور گھاٹے سے بچ گیا۔ اس کے دن رات کام میں لگ گئے، کامیابی میں لگ گئے اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی دنیا کی زندگی، اس کا زمانہ خسارے سے محفوظ ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ
خسارے سے بچا کر، خسارے والے لوگوں سے بچا کر، خسارے کی جگہ جہنم سے بچا کر، کامیاب لوگوں کے راستے میں ڈال کر کامیاب لوگوں کی جگہ جنت میں پہنچائیں گے۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو پہلی خوبی ایمان کا لانا ہے۔ اور ایمان جو لایا وہ اب کافر نہیں رہا، وہ مشرک نہیں رہا، وہ یہودی نہیں رہا، وہ عیسائی نہیں رہا۔ اور جو ایمان نہ لائے وہ یہودی رہے، عیسائی رہے، کافر رہے، مشرک رہے۔ تو پہلی خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ ایمان کے بعد نیک اعمال کا کرنا، عبادتوں کا کرنا، اللہ کے احکامات کا پورا کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ صرف ایمان نام کا مسلمان نہ ہو، مسلمان صرف نام کا مسلمان نہ ہو کہ بس میں مسلمان ہوں، بلکہ اس کی زندگی سے، اس کے کردار اور اعمال سے پتہ چلتا ہو کہ یہ ایک مسلمان ہے، کامل اور پکا مسلمان ہے، یہ نیک کام بھی کرتا ہے، یہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، یہ اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ تو دوسری چیز بھی بہت ضروری ہے، 4 کام سننے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوسرا عمل عامل الصالحات میں ہماری کوتاہی ہے، نیک اعمال کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، گناہ بھی کر لیتے ہیں توبہ نہیں کرتے، تو اس میں ہم نے کوتاہی کو ختم کرنا ہے۔ وعامل الصالحات، نیک اعمال کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسری 2 چیزوں کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اور 2 چیزوں کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے۔ یعنی 2 کام تو ایسے ہیں جس سے ذاتی فائدہ ہوگا اور 2 کام ایسے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ تو 2 کام اپنے لیے بھی کرنے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی بھی فکر کرتا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے۔ تو پہلے 2 کام جس سے ذاتی فائدہ ہوگا، اپنی فکر، اور دوسرے 2 کام جس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، دوسروں کی فکر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان اور اعمال تو کر لیے، اب ایک دوسرے کو بھی حق بات کی نصیحت کیا کرو۔ صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر سنایا کرتے تھے، یعنی حق بات سنا رہے ہیں، اچھی باتیں، قرآن سنا رہے۔ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی نصیحت نہیں، کوئی ہدایت اور اچھی بات نہیں، قرآن سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرو۔ اور تیسرا کام وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی نصیحت کرو، صبر کی بھی نصیحت کرو۔ صبر کیا ہے؟ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلنا، اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے کو روکنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، نافرمانی اور گناہوں کی کرنے کا دل چاہ رہا ہو نہیں کرنا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ ایک تو صبر وہ ہے تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، بیماریوں پر، مصیبتوں آفتوں پر صبر کرنا، اور ایک صبر یہ ہے کہ کسی برے کام کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے اس برے کام کو نہ کرنا، رک جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو 4تھی چیز جس کا تعلق دوسرے سے ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو خیر کے کاموں پر جمنے کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو برائیوں سے رکنے پر نصیحت کرنا، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنے پر ابھارنا۔ تو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائیں۔ پہلے بیان کیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن جو لوگ یہ 4 کام کر لیں گے وہ خسارے سے بچ کر کامیاب لوگوں میں، فائدے میں ہو جائیں گے۔ 4 کام: آمنو، ایمان لانا، عامل الصالحات، نیک کام کرنا، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے دیں۔